آپ جو بابوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان میں سے کچھ ٹھیک ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کی قیامت کے روز پکڑ ہو سکتی ہے؟ بھئی کون سا ان میں سے ٹھیک ہے جسے میں نے ٹارگٹ کیا ہے، تو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں بتا دیں۔ دوسری بات، ہم نے کسی بابے کو نہیں کہا، بابے کے عقائد و نظریات کو کہا ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہو سکتی تھی کہ جس طرح ہم حضرت عیسیٰ کا دفاع کرتے ہیں، اگرچہ کرسچنز انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کرسچنز تم جھوٹے ہو، حضرت عیسیٰ ایسے نہیں تھے۔ یہ ہم ان کے بابوں کے لیے وکالت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے میرے بھائی کہ عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، ان بابوں کے پیچھے ایک اور بابا کھڑا ہوا ہے، قرآن و حدیث کو نہیں کھڑا ہوا۔ اس طرح کے جو بابے ہیں ان کا ہم دفاع کرتے ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی طرف غلط چیز منسوب کریں گے، ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، وہ ایسے نہیں تھے۔ یا اگر ان میں کوئی کمزوری نکلی، ہم بتائیں گے یہ وقتی کمزوری تھی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا۔ آپ ان کے بارے میں بکواس نہ کریں، کیوں؟ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے بابوں کے پیچھے تو ایک اور بابا کھڑا ہے۔ چشتی رسول اللہ والے کی بات کا رد کریں گے، وہ کہے گا میرے تو پہلے شبلی رسول اللہ گزرے، تو پھر ہم یہ کہیں گے وہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ تو ان بابوں کو مروایا کس نے؟ ان کے ماننے والوں نے۔ مجھے بتائیں، جب آپ کہیں گے چشتی رسول اللہ صحیح ہے، میں کہوں گا غلط ہے، تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا کہ بھی تیرے بزرگوں نے بھی اگر پڑھایا پھر بھی غلط ہے۔ اور یہ سنت ہے صحابہ کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مقدمہ پڑھے مسلم شریف کا، عبداللہ ابن عباس کے سامنے کچھ فتوے لائے گئے حضرت علی کے، کوفے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی چونکہ آخری 5 سال کوفے میں رہے تو وہ وہاں پہ فیصلے بھی کرتے تھے لوگوں کے مقدمات کے۔ اب ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا، علی ایسا نہیں کر سکتا، علی ایسا نہیں کر سکتا۔ یار ابن عباس زندہ ہے، یہ کوئی ہزاروں سال بعد کی بات نہیں ہے، چند سال بعد ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ حضرت علی نے تو کہا ہی نہیں ہوگا، اور اسی جگہ پہ جہاں حضرت علی فیصلے لکھتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا افسوس انہوں نے قیمتی علم کو ضائع کر دیا، اور ایک جملہ بڑا سخت بولا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلے کیے ہوتے تو علی گمراہ ہو جاتا۔ دسو تسی ہوندے کہ حضرت علی کو گمراہ کہتا ہے؟ اور بھائی جب قرآن و سنت کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے نا، پھر ننگی تلوار بننا پڑتا ہے۔ حالانکہ حضرت علی کی بزرگی مانی ہوئی ہے، لیکن ابن عباس کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فتویٰ دیا ہوتا تو علی گمراہ ہو جاتا، علی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جملہ ذرا غور سے سنیں، جبکہ یہ جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں نا، ان کی تو کتابیں بتا رہی ہیں کہ وہ یہی کچھ تھے۔ میں چوتھے محلے اور دفاع کروا کے مر کیوں جاواں قیامت الدین اللہ دے حضور؟ میں اپنا مقدمہ اللہ کے حضور لڑ سکتا ہوں کہ یا اللہ ان کے پیچھے کوئی سند نہیں تھی، 99.9% چانس تھے کہ یہ فراڈی ہیں۔ میرے سامنے یہ ہے کہ میں 1% کو دیکھوں گا یا 99% کو، سیدھی سی بات ہے، جبکہ ان کے ماننے والے بھی ان کا فراڈ مان رہے ہو۔ اور تم لوگ تو آج تک گرو نانک کا فیصلہ نہیں کر سکے، سکھ کہتے ہیں ہمارے، آپ کہتے ہو ہمارے۔ اب میں گرو نانک کے فضائل کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں؟ میں تو پریکٹیکلی دیکھوں گا بھی وہ جو تعلیمات بتا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، بھائی ہم ان تعلیمات کو صحیح نہیں سمجھتے۔ آپ کہیں نہیں یہ ان کی ہو نہیں سکتی، وہ خود ٹھیک تھے۔ او جاؤ نہ سوئے تو آڈے ابے تسی سامو انہوں نے پیمپر میں پوانے نے۔ ہاں میں ان بزرگان دین کا دفاع کروں گا جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑا ہے، ہاں صحابہ اور اہل بیت، بس اس کے بعد کسی کا دفاع نہیں ہوگا، کیونکہ تم کسٹوڈین ہو نا۔ تم کہو کہ وہ کلمے بھی پڑھائیں تو ٹھیک، معرفت کی بات، تم کو ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، اور ظالموں کل کو وہ دن بھی آنا ہے کہ جب دجال نے کہنا نا کہ میں خدا ہوں، تو تم نے کہنا ہے سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے۔ انہوں نے کیا نہیں مفتی نیب قریشی نے کہ بازید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ کہتا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، کیا نا؟ ہاں اگر سیدنا بازید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا ہے تو انہاں دے سیدنا دجال دے منہ تو بھی اللہ ہی بول رہا ہوئے گا، انہاں دے ہی کہنا ہے، تو کہیں تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ بزرگ صحیح نکلے یا خراب؟ ویسے یہ آپ کہیں مجھے 100% یقین ہے ان بزرگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین کی تعلیمات کے ساتھ، کوئی اکا دکا دانا بچو صحیح ہو سکتا ہے، ہاں باقی زیادہ تر یہی کچھ دے۔
بالکل یہی کچھ ہے. دیکھیں وہ کس طرح اس نے دفاع کیا ہے ڈاکٹر طلب قادری صاحب نے, ٹھیک ہے, کیسے ہوشیار ہیں, ان کے کفر بھی نہیں بولتے ویڈیو میں, کہتے ہیں وہ جو باتیں ان کی طرف مشہور ہیں. بولنا وہ جو بکواسیات ہیں ایک ایک بتانا, یہ بکواس یہ بکواس یہ بکواس, یہ پتہ کیوں نہیں بولتے؟ انہیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے وہ بکواس گنوائے نا تو کل کو ہمارے فرقے کے لوگ کہیں گے کہ اے قادری صاحب اے گلاں تے ٹھیک سن, لیکن جڑی اے گل ہے تے معرفت دی سی انہوں تسی کیوں کہہ کہ بکواس ہے. یہ وجہ ہے وہ بولتے نہیں ہیں کیونکہ پرانے سارے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں. تو اب کیسا انہوں نے وہ گرے ایریا تلاش کر لیا کہ جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب ہیں. بول کیڑیاں نے وہ جو تھی میں نے ایک ایک ثابت کی ہے کہ جن کتابوں کو تو مانتا ہے نا اس میں بھی وہ لکھی ہوئی ہیں. ایک ان کا وہ چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہے, وہ سامنے آیا کہتا ہے نینے صاحب نے کہہ دیا شیم آن یو. وہ تو بڑا ہلکا جملہ بولیا میں, مجھے تو اس سے بڑا کوئی قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے تھی کہ تو کہہ رہا ہے میں 1971 میں اس رزلٹ پہ پہنچ گیا تھا کہ یہ کتاب بکواس ہے, ٹھیک ہے, 52 سال تک کونیا گونگا شیطان تو بنا رہا, لاکھوں لوگوں کا عقیدہ توحید خراب ہوتا رہا, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں خود سنتا ہوں کہ ممبروں سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں. 52 سال تجھے شرم نہیں آئی ہے کہ تو اگر 52 سال تو نے یہ راگ لاپا ہوتا نا جو اپنے بزرگوں کے تو دفاع کرتا ہے نا, تو نے اگر اللہ کا 52 سال دفاع کیا ہوتا آج توحید ہوتی یہاں پہ. تو کلبازیوں والی رابعہ بصریہ کا دفاع کرتا رہا, جمناسٹک کی پلیئر, ورلڈ ریکارڈ ہولڈر, آج تک ورلڈ ریکارڈ کسی نے بنایا کہ 7 سال تک اینج کرتا رہا ہوئے. اے ریکارڈ جڑا دیکھو مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں نے کچھ, مسلمانوں کو بڑے 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 ریکارڈ تھے, رابعہ بصریہ کا ریکارڈ یہ آپ کے پاس ہے. مسلمانوں مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی وہ رابعہ بصریہ تھی جو 7 سال تک لڑکتی ہوئی تہمت پہنی ہوئی بے حیائی کی حالت میں کعبے حج کرنے کے لیے گئی. نال دسیا کر انہیں انڈر ویئر پہ آیا سی تھلے جدو لڑک رہی سی, ہاں خالی توتی نہیں سی, پورا کلیئر کریں گا کیونکہ یہ قرآن و سنت کا تم نے جو جنازہ نکالا ہے پھر تم کلیریفائی کرو گے. اور مسلسل 7 سال لڑکتی رہی, اس دوران نہ اس نے پیشاب کیا, نہ اس نے کھانا کھایا, نہ اس نے نماز پڑھی, کیونکہ وہ مسلسل لڑکتی رہی ہے. یہ اینڈ پہ ہم پوچھیں گے کہ یہ وہ کس نبی کی ماننے والی تھی. نبی اور ان کے صحابہ تو اس طریقے سے لڑک کے نہیں جاتے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے. پھر اس سے بڑا جھوٹ کہ جی کعبہ استقبال کے لیے آ گیا جی اتھے. اور ظالموں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام اور رسول اللہ کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی ہے. حضرت عمر سے بدتمیزی ہو گئی, پوری زندگی روتے تھے کہ مجھے حضور سے اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھو اس بات پہ کہ حضور نے کہا کہ آپ واپس چلیں گے, معاہدہ کر لیا. حضرت عمر نے کہا ہم سچے ہیں جب تو ہم جائیں گے آگے. اس سے بڑا کو موقع تھا کہ کعبہ رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. ان کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ بزرگوں کی زیارت کے لیے آتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا, حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے لیے تو نہیں آیا حدیبیہ کے موقع پہ کعبہ. تو اب ہمارا دماغ خراب ہے کہ ان لوگوں کا دفاع کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا آسان طریقہ, جسے یہ یقین ہے نا کہ یہ لوگ ٹھیک تھے, وہ یہ دعا کیا کرے کہ قیامت والے دن جو ان کے ساتھ ہونی ہے وہی آپ کے ساتھ ہو. میں کہتا ہوں قیامت والے دن میرے ساتھ وہ کچھ نہ ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے, میرے ساتھ وہ کچھ ہو جو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے. بس یہ میری دعا ہے. اب اگر اتنا اعتماد ہونا تو جڑیں بڑھو. جڑا تھا یزید جنتی ہے انہوں کو یا اللہ منو اتھے ہی رکھ جیتے یزید نو رکھ رہی, پتر جڑا بڑھ صحیح طریقے نہ سامنے آ. اس میں ہی ہوا نکل جائے گی ان کی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ نجی محفلوں میں ایک ایک چیز مانتے ہیں, مناظروں میں آگے دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں.